ہم بات کر رہے تھے یونٹ نمبر 4 ناول چاندنی بیگم پر، اور آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے قبل عزیز طلبہ ہم بات کر چکے ہیں ناول چاندنی بیگم کے کرداروں پر، اور اس کے کا جو سب سے ایک لحاظ سے مرکزی کردار ہے اور جس کے نام پر یہ ناول کا نام بھی ہے، یعنی چاندنی بیگم، ہم نے اس کو آخر میں ڈسکس کریں گے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اس کو آخر میں کیوں میں نے منتخب کیا آپ کے لیے، کیونکہ اس مرکزی کردار ہے، اس کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان معنوں میں ایک مرکزی کردار تو یقیناً یہ ہے، لیکن اس زاویے سے کہ یہ شروع سے آخر تک موجود رہے تو اس طرح کا کردار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ بہت ہی جلد ہی، یعنی ناول کے ابھی نصف سے پہلے ہی یہ جو ہے ایک حادثے میں انتقال ان کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو اتنی مرکزی حیثیت دینے کی کہ اس کا نام پہ یہ ناول ہو، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ناول کا یا کسی بھی فن پارے کا نام جو ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ خام خواہ نہیں ہوتا، اس کا کسی نہ کسی طور پہ کوئی موضوع سے یا کوئی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یقیناً وہ تعلق ہوتا ہے۔ اگرچہ کرتلن حیدر کے جو بیشتر ناول ہیں ان کا شعری عنوانات ہیں، کسی نہ کسی مصرعے کا حصہ ہیں وہ، آخری شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، یہ جو ناول ہیں یہ اس طرح کے ان کے نام ہیں زیادہ تر جو ہیں، اور جبکہ یہ ناول جو ہے ایک فرد پہ ہے، اور وہ فرد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے طور پر اس ناول میں حاوی نہیں ہے۔ اور ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ پورے ناول میں نہیں رہتی، نصف سے بھی کم میں ان کا عرصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت پیسیو کریکٹر بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ، یعنی بہت ہمیں ایکٹیو، بہت فعال کریکٹر یہ محسوس نہیں ہوتا جو اپنے زندگی کے فیصلے کرتا ہو، جو بہت یعنی جسے کہیں گے کہ ہم بہت بات کرتا ہو، اور وہ اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے پہ بھی کسی حد تک قادر ہو، ایسا کردار بھی نہیں ہے یہ۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے نام پہ یہ رکھا گیا؟ ایک اس کو ہیروئن کہہ سکتے ہیں، اس کو پروٹیگونسٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم ان کی زندگی تھوڑی سی دیکھتے ہیں، پھر اس کی وجوہات ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کیا سبب ہے کہ ان کا نام جو ہے رکھا گیا۔ تو ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شریف اور بہت محنتی یہ لڑکی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ ہے، اور بی اے کرتی ہے، ایم اے کرتی ہے، بی ٹی کرتی ہے، جسے بی ایڈ کہتے ہیں ایک لحاظ سے۔ تو وہ وہاں گاؤں میں ہے، اور پھر جو ہے مالی حالات ان کے ذرا جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لکھنؤ آتی ہیں اور ریڈ روز ہاؤس میں آتی ہیں۔ اور پھر ہم پہلے یہ دیکھ چکے کہ کمبر علی سے، جو ریڈ روز ہاؤس میں کا مرکزی کردار ہے، تو ان سے ان کی نسبت پیدائش کے وقت ہی ان کی نانیاں دادیاں طے کر دیتی ہیں، ٹھیکرے کی مانگ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آس تھی کہ جب وہ آئیں گے وہاں تو بہرحال یہ ایک نسبت طے ہو چکی، تو آگے چل کے یہ ہونا ہے شادی ان کی، اس لیے بھی یہ ایک وجہ ہے آنے کی۔ تو جب یہ آتی ہے یہاں ریڈ روز ہاؤس میں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کی تو بیلا سے شادی ہو چکی، تو سارا دل برداشتہ تو ہوتی ہے، لیکن ان کا کردار سامنے آتا ہے کہ بڑے صبر اور تحمل سے جو ہے انہوں نے یہ دیکھا، اور اس کو اس طرح مسئلہ نہیں بنایا، اور زندگی کی جو بقا کی جنگ ہے اس میں لگی رہیں، اور یہاں پھر بیلا کی مدد سے یہ جاتی ہیں تین کٹوری ہاؤس جو ہے۔ یہاں ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں کے ملازمین سے بہت اچھا رویہ ہوتا ہے، سب لوگوں سے ان کا، یعنی حتیٰ کہ کمبر علی بھی جو ہے متاثر ہوتے ہیں ان سے، اور ایک لحاظ سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز مس کی اپنی زندگی کے اندر، اور ایسے مگن ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا، اور انہوں نے چاندنی بیگم جیسی جو ہے ایک عورت جو ہے، لڑکی جو ہے، اس سے جو ہے انہوں نے زندگی میں نہیں آ سکی ان کی۔ اور جب وہ وہاں جاتی ہیں تو وہاں تین کٹوری ہاؤس میں، جہاں راجہ صاحب اور رانی کی حکومت ہے، رانی صاحبہ ہی کی حکومت ہے، وہ ذرا سخت اس میں ہے رویے میں، اور وہاں صفیہ کے کردار میں آپ نے دیکھا کہ اس نے اسکول بھی ایک بنایا ہوا ہے پرائیویٹ، تو اس کا خیال تھا کہ اس کو پرائیویٹ اسکول میں جگہ مل جائے گی کیونکہ یہ پڑھی لکھی ہے، تعلیم کا تجربہ ہے، تدریس کا تجربہ انہیں ہے۔ تو وہاں جا کر اسے ایک
جو سینے پرونے کا کام ہے وہاں وہ بھی چھوٹا سا ایک کام ہے، کاروبار ہے ان کا، جہاں کچھ ملازم پیشہ افراد موجود ہیں اس کام کے لیے، سینے سلائی سے متعلق جو ہیں اسے وہ کام دیا جاتا ہے۔ ایسے بڑی حد تک محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بہرحال سر نیچے کر کے وہاں ایک زندگی گزارتی ہے۔ پھر جو ہے یہاں سے دل برداشتہ ہو کر جب حالات بہت زیادہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں تو قمبر علی کو یہ فون کرتی ہیں، کیونکہ ایک تعلق تو بہرحال ہے اور وہ شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے اور فلاحی کام بھی کرتا ہے، سب کچھ ان کے ذہن میں ہے، تو بہرحال یہ کسی نہ کسی طرح رابطہ کرتی ہیں اور قمبر علی نے آ کر گاڑی میں لے جاتے ہیں، تو یوں ریڈ روز ہاؤس میں یہ دوبارہ آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ جو حادثہ ہوتا ہے دیا سلائی کی وجہ سے، آگ بھڑکتی ہے چاندنی بیگم کی ہی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، اور یہ پورا گھرانہ جو ہے اس میں 4 افراد جو ہیں یہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں، خاکستر ہو جاتے ہیں، اور یوں بس یہ اس کی مکمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس میں خود اس ناول میں چاندنی بیگم نے کوئی فعال کردار ادا نہیں کیا، اس کے اوپر جو ہے واقعات گزرتے ہیں ان کے اوپر سے، وہ واقعات کو، صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں مولڈ کر سکتی۔ لیکن ہم عزیز طلباء دیکھتے ہیں کہ ناول کے تقریباً تمام اہم کردار جو ہیں، جو ان کا روپ ہمارے سامنے آتا ہے، جو ان کا باطنی جو ان کا کردار ہے، جیسے وہ انسان ہیں، ان کا اصل روپ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ چاندنی بیگم کے وسیلے سے آتا ہے۔ یوں یہ ایک نیوکلس کی طرح ہے اس ناول میں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ قمبر علی جو ہیں، یعنی جتنے بھی مرکزی کردار ہیں، جو کردار آپس میں ہیں ان کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، معاشرے میں ان کی رائے مختلف ہے، لیکن جب ان کا اس کردار کا واسطہ پڑتا ہے چاندنی بیگم سے تو ان کا ایک نیا کردار سامنے آتا ہے۔ ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود وہ کردار بھی اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے ہمارے سامنے آنے کے لیے چاندنی بیگم کے وسیلے سے۔ مثلا قمبر علی کو دیکھیے کہ انہیں جب وہ چاندنی بیگم سے آتی ہیں ریڈ روز ہاؤس میں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے بیلا سے شادی کر کے غلطی کی۔ پھر انہیں یہ خیال آتا ہے قمبر علی کو کہ انہوں نے خود کہا بھی، بلکہ اقرار کیا کہ ہم دبے لفظوں میں کہا کہ ہم ایک قیمتی شے رکھ کر بھول گئے تھے، یعنی مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے تھی جو نسبت قرار پائی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو وکی میاں ہیں، جو ایب نارمل جنہیں سمجھا جاتا ہے اور نیم پاگل سمجھا جاتا ہے، لیکن چاندنی بیگم پہچانتی ہے کہ وہ ایک حساس اور فلسفیانہ دماغ کے آدمی ہیں۔ یہ روپ ان کا ہمیں چاندنی بیگم کے ذریعے ملتا ہے۔ اسی طرح بوبی ایک کردار ہے، اس کا جو چھچور پن ہے، جو اس کا گھٹیا پن ہے، وہ ہمارے سامنے چاندنی بیگم کے حوالے سے آتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے کہ تمام کردار جتنے بھی آئیں گے چھوٹے بڑے اکثر، وہ ہمیں واسطہ، ضمنی کرداروں کا بھی یہی حال ہے۔ ضمنی کرداروں کے بھی جو رویے ہیں، وہ ان کی خوبیاں جو ہیں وہ ہمیں چاندنی بیگم سے واسطے سے آتی ہیں۔ خاص طور پہ 3 کٹوری ہاؤس کے جو ضمنی کردار ہیں، ان پر ہم علیحدہ سے بات کریں گے، ان سب ضمنی کرداروں پہ، وہ ہمیں ان کی واسطے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں عزیز طلباء کہ چاندنی بیگم جو نام رکھا گیا ہے، عنوان رکھا گیا ہے ناول کا، بالکل درست رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاندنی بیگم کو بہت اہمیت حاصل ہے اس کردار میں۔ تو اب ہم اس کے بعد بات کریں گے، اس میں ناول میں بہت سے ضمنی کردار ہیں، تینوں جو فیملیز ہیں ان تینوں کے ضمنی کرداروں پہ ہم مختصر بات کریں گے۔